خطبہ شوبانیہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ کا مہینہ رمضان برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ اس مہینہ میں تمہیں اللہ کا مہمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس مہینے میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیند عبادت، تمہارے اعمال قابل قبول اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، لہذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ پس بدبخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے چھوٹوں پر صلہ رحمی کرو، خونی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے۔ اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنی نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندے اس سے مناجات کرتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، اور جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، اور جب سوال کرتے ہیں تو وہ انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے کرتوتوں کے بدولت گروی ہو چکے ہیں، پس استغفار سے انہیں آزاد کرا لو۔ تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے باری ہو چکی ہے، پس طولانی سجدوں کے ذریعے انہیں ہلکا کر لو، اور جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اور اس دن جب کہ تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، انہیں آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگو، تم میں جو اس مہینہ میں ایک مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا اس نے غلام آزاد کرایا ہو، اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس پر قادر نہیں ہے۔ پس آپ نے فرمایا، آتش جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے افطار کراؤ۔ آتش جہنم سے بچو، چاہے پانی ہی سے افطار کراؤ۔ اے لوگو، تم میں جو اس مہینہ میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا، وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ ملازمین کے ساتھ آسانی کرے گا، اللہ اس سے حساب لینے میں آسانی کرے گا۔ جو اس مہینہ میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا، اللہ اس سے اپنے غضب کو بروز محشر دور فرمائے گا۔ اور جو اس مہینہ میں یتیموں پر کرم کرے گا، اللہ اس پر قیامت کے دن کرم فرمائے گا۔ اور جو اس ماہ میں رشتہ داروں سے تعلق برقرار کرے گا، اللہ اس پر قیامت کے دن رحمت نازل کرے گا۔ جو اس مہینہ میں قطع رحمی کرے گا، اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت قطع کرے گا۔ اور جو اس مہینہ میں مستحب نمازیں بجا لائے گا، اللہ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے دوری لکھ دے گا۔ اور جو اس ماہ میں ایک واجب ادا کرے گا، اس کے دوسرے مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔
اور جو اس ماہ میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اللہ اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گا جس دن میزان عمل ہلکا ہوگا، اور جو اس مہینہ میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر یہ دروازے کبھی بند نہ کرے، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، لہذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر پھر مسلط نہ کیے جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے میں افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابوالحسن، اس ماہ میں افضل ترین اعمال حرام کاموں کی انجام دہی سے بچنا ہے۔ پھر آپ نے گریہ فرمایا، پس میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کون سی بات آپ کے لیے گریہ کا سبب بنی؟ آپ نے فرمایا، اے علی، اس ماہ میں کیونکہ تمہارا خون حلال جانا جائے گا، اس وجہ سے میں نے گریہ کیا۔ گویا میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اولین و آخرین انسانوں سے بدبخت ترین انسان قوم سمود کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کی مانند اٹھا، پس اس نے تیرے سر پر ضرب لگائی اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ پس میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرا دین سلامت رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے علی، جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تجھ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے تجھے برا بھلا کہا گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس لیے کہ تو مجھ سے ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری خصلت میری خصلت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک ہی نور سے خلق کیا، مجھے اور تجھے منتخب کیا، مجھے نبوت کے لیے اور تجھے امامت کے لیے۔ پس جو تیری امامت کا انکار کرے گا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی، آپ میرے وصی، میری اولاد کے باپ اور میری بیٹی کے ہمسر ہیں، اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی۔ تیرا حکم میرا حکم اور تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا اور مجھے بہترین انسان قرار دیا، بے شک آپ اس کی مخلوقات پر خدا کی حجت ہیں اور اس کے رازوں کے امین ہیں، اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔